آج پوری دنیا مانتی ہے دی ہنڈریڈ، یعنی کہ وہ مائیکل ہارٹ نے اپنی زندگی کھجل کر کر کے اتنا کچھ کرنے کے بعد جب اس نے کوئی لیڈر ڈھونڈا نا کہ اگر دنیا میں کوئی انسپائرنگ لیڈر ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسم کا اللہ نام ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا وہ ٹاپک یہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والی جتنی قومیں ہیں نا، گوگل کے موجودہ سروے کے مطابق اس دنیا کی جو ٹوٹل آبادی ہے نا 7.8 بلین ہے۔ اس انسانوں کی آبادی میں بہت ساری قومیں آباد ہیں۔ ہر قوم کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے اور وہی خاصیت جو ہے نا اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک قوم کی خاصیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ پوری دنیا گھوم کر دیکھ لیجئے، ایک ایسی قوم ہے جس قوم کے اندر بھکاری نہیں پائے جاتے، وہ قوم ہے سکھوں کی۔ سکھوں کی قوم میں بھکاری کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی جو مائیں ہوتی ہیں نا اپنی قوم کو بھکاری نہیں بناتی۔ 200 سال قبل پہلے ان کے گرو نے ایک بات کہی تھی کہ اپنی قوم پر میں احسان کرنا چاہتا ہوں، کسی سے بات کی تو کہنے والے نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم اپنی قوم پر احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں میں تعلیم عام کر دو۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنی قوم پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسے کہا گیا کہ اگر تم اپنی قوم پر احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی قوم کی ماؤں میں تعلیم عام کر دو۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی بات کی۔ پھر اسے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کا کو بھلا چاہتے ہو، وہ خیریت چاہتے ہو تو ان کی دادیوں میں، نانیوں میں، عورتوں میں تعلیم عام کر دو۔ یاد رکھیے گا کہ جب اس تعلیم کو آپ علم کو ایک عورت کے اندر منتقل کرتے ہیں، اسے ایک ہنر دیتے ہیں اس تعلیم کا، تو وہ اپنی نسلوں کو بھکاری ہونے سے بچا لیتی ہیں۔ اس دنیا میں ہنر والا اور علم والا بھوکا نہیں مرتا۔ آج میں آپ کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بچیوں کو جو نا تعلیم ضرور دیجیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کا نواسا کھڑا ہو کر آپ سے گلہ کر رہا ہو کہ میرے بھکاری بننے میں میرے نانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس نے میری ماں کو تعلیم نہیں دی تھی۔ مجھے آج آپشن مل جائے کہ آپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیں گے یا بیٹی کو دیں گے، خدا کی قسم میں پریفرنس اپنی بیٹی کو دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، انہیں بھی دینی چاہیے۔ مجھے اس طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر میں بیٹی کو تعلیم دوں گا تو وہ ایک نسل کو کھڑا کر دے گی، بیٹی کو تعلیم دوں گا ایک نسل کی تربیت کر دے گی۔ تو لہٰذا آپ اس سوچ کے ساتھ جب اس علم کو پھیلائیں گے تو پھر کس طرح کی قومیں پیدا ہوتی ہیں؟ اسی طرح کی قومیں پیدا ہوتی ہیں جہاں ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ان قوموں کے حالات آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں تعلیم کا معیار کم ہوتا ہے وہاں خطے میں اس معاشرے بھی آپ دیکھتے ہیں وہ تعلیم یا نسل اس معیار کی نہیں ہوتی جو وہاں ہوتی۔ مجھے اس طاقت کا اندازہ اس بات کا پتہ ہے کہ جب ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے، خوددار ہوتی ہے، تو بچے بھی خوددار پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر بیٹی کے اندر علم ہے تو بیٹی حیادار اور خوددار ہوتی ہے۔ اس لیے پھر اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اس عورت کو، اس بیٹی کو ٹائٹل دیا رحمت کا، کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ رحمت ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے وہ بیٹی کو جو رسپیکٹ ملتی ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، دنیا کا سب سے جینیس انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیٹی آتی تھی تو اپنی چادر اس کے سامنے پھیلا دیتے تھے۔ اپنی اس چادر پر، چادر ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ عزت کا ایک سیمپل ہے کہ وہ چادر اللہ کے نبی کی عزت ہوتی تھی، وہ کملی ہوتی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے پھیلا دیتے تھے۔ تو اتنی رسپیکٹ، اتنا درجہ جو اللہ کے نبی نے جو ہے نہ دیا۔ اور دوسرا یہ جو تھا، ماں جو ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے، پوری دنیا میں جب اس پر ڈیبیٹ ہوتی تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ ماں نے آپ کو 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر آپ کی پرورش کی، یوں کیا، فلانا کی۔ اس بنیاد پر جو ہے نا جی آپ کو یہ کہا گیا جو جنت جو ہوتی ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ دلیل میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے رکھی ہے کہ ماں آپ کو انسپائریشن دیتی ہے، آپ کی تربیت کرتی ہے۔ دیکھیے اس طرح کی جو بچوں کی پیدائش ہے، جانور بھی تو کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی پیدائش کرتے ہیں، وہ حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ وہ جانوروں کی جو ماں ہوتی ہے نا اپنے بچوں کو شعور نہیں دے سکتی، علم نہیں دے سکتی۔ یہ جو انسان کی ماں ہوتی ہے نا، انسان کی ماں اس بچوں کو جو علم، تعلیم و انسپائریشن دیتی ہے۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں، آج آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا کر دیکھیے گا، آپ کی 80% مسکراہٹ جو ہے نا آپ کی ماں جیسی ہوگی۔ میں کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ جن کے والدین اگر نہیں ہیں آپ کے پاس رہے تو کبھی سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کر بیٹھ جایا کرو، آپس میں باتیں کیا کرو۔ دیکھ لینا جب ایسی باتیں ہوں گی، جب کوئی بولے گا تو کہیں گے یار اس کا بولنا بالکل ماں کے جیسا ہے، اس کی مسکراہٹ ابو کے جیسی ہے۔ یہ اس کی تشبیہات ہوتی ہیں، اس کی کاپیز ہوتی ہیں۔ اور ماں جو ہوتی ہے نا ایک ایسا کیئر ٹیکر ہوتی ہے جو آپ کو سردی گرمی سے بچاتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے، آپ کو دنیا کے خطرات سے محفوظ کرتی ہے۔
کسی کہنے والے نے بھی یہ بات کہی تھی کہ دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ کون سی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ماں کی گود۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہنے والے نے کہا، میں ایک چھوٹے سے قصے کو آپ کو کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتا کہ میں آفس میں جاتا ہوں، میرے نیچے کے 400-500 ملازم جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس دن وہ جو ہے نا جی اس کی بیوی اپنے گھر سے اپنے خاوند کو اچھا ناشتہ دے کر خوش اخلاقی کے ساتھ روانہ کرتی ہے، تو اس دن جو ہے نا جی اس کا گھر کا دفتر کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے ملازمین اپنے متحدوں کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو کرتا ہے۔ جس دن وہ بچوں کی ماں اگر اسے اچھا ناشتہ نہ دے، اچھی طرح رخصت نہ کرے، 400 لوگوں کا جو دن ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا یا عورت میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ چاہے تو مرد کے اندر بیٹھا ہوا فرشتہ جگا سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو مرد کے اندر بیٹھا ہوا شیطان جگا سکتی ہے۔ یہ خاصیت اللہ رب العزت نے صرف عورت کو دی ہے۔ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے، دنیا کا بہترین اثاثہ وہ عورت ہے جس عورت پر گھر میں تھکا ہارا مرد آئے اور پہلی نگاہ اگر اس کے چہرے پر پڑے اور اس کی تھکاوٹ اتر جائے، یہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دوسری عورت بھی ہے، مرد تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو غصے سے بولتی ہے، آگے ہوں تو یہ چہرہ نہیں، یہ رویہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عورت کے اندر قدرت ایسی خاصیتیں رکھی ہوئی ہے، عورت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے، کوئی تھریٹ نہ کرے اسے کوئی دھمکی نہ لگائے۔ اگر مرد بھی ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو اتنی مضبوط ہو اندر سے، علمی طور پر معاشی طور پر اتنی مضبوط ہو کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن اچھی مائیں جو ہوتی ہیں نا، انسپائرنگ مدرز جو ہوتی ہیں، وہ اس سوسائٹی کے اندر پھر اچھے بچوں کو جنم بھی دیتی ہیں۔ یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ ماں اگر بڑی ہے نا تو اس کے بیٹے کا نام محمد بن قاسم ہوتا ہے۔ ماں اگر بڑی ہے تو بیٹے کا نام سر سید احمد خان ہوتا ہے۔ ماں اگر ایک انسپائرنگ ہے تو اس کے بیٹے کا نام ڈاکٹر علامہ اقبال ہوتا ہے۔ ماں اگر خوددار ہے تو اس کے بیٹے کا نام محمد علی جناح ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس قوم کے پاس بھی اچھے مائیں تھیں نا، ان کے پاس اچھے لیڈر رہے۔ اچھی مائیں اچھے لیڈرز کو جنم دیتی۔ آج ماں، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتا ہوں نا، اس میں بہت بڑا ہاتھ میری ماں کا ہے۔ میری ماں اس دنیا سے تو چلی گئی، لیکن آج بھی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ خودداری، یہ ادب، یہ تہذیب، یہ بھلائیاں کرنے کا جو سبق تھا نا، وہ مجھے میری ماں دے کر گئی ہے۔ بہت کچھ اس سے کہوں، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، یہ مائیں بہت بڑی دولت ہوتی ہیں۔ جن کی مائیں ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی قدر کیجیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان چیزوں کے کہ میں کوئی ایسے اچھے عقیدت مند انداز کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کروں ان ماؤں کو جنہوں نے اتنے بہادر اور اچھے انسانوں کو جنم دیا اس معاشرے میں۔ جب تک کہ سوسائٹی میں ایسی مائیں رہیں گی، ہمارا معاشرہ یہ کامیاب رہے گا۔ اور وہ دنیا کی سب سے عظیم ماں جس پر اللہ رب العزت کی کروڑہ رحمتیں ہوں، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا، جن کے آج ہم امتی ہیں، اس امت کی ماں کا بہت بڑا احسان ہے جس نے دنیا کو ایسا انسپائرنگ لیڈر دیا۔ آج پوری دنیا مانتی ہے دی 100، یعنی کہ وہ مائیکل ہارٹ نے اپنی زندگی کھجل کر کے اتنا کچھ کرنے کے بعد جب اس نے کوئی لیڈر ڈھونڈا نا کہ اگر دنیا میں کوئی انسپائرنگ لیڈر ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا۔ تو اس لیے جو میرا مین مشن تھا وہ یہی تھا کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دیجیے۔ آپ نے انہیں اس انداز سے تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جب تم نے دوسرے گھر جانا نا، تم نے وہاں جا کر ایک نسل کی تربیت کرنی ہے۔ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا وہاں سے جنازہ آنا چاہیے، لیکن تم نے ایک نسل کو تربیت دے کرانی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔